بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کے نام کی عقید ختم نبوت کے سلسلے کا یہ آج 18واں درس ہے، اور ان 17 درسوں میں ہم نے تقابل ادیان کے ذریعے، کائنات کے ذریعے، مقام مسلم کے ذریعے، مقام انسان کے ذریعے اور تلک الایام کے ذریعے مختصر الفاظ سے، کیونکہ وقت کی بہت قلت ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فقیری یہ سوچ ہے، یہ جو اس دور میں جتنی باطل طاقتیں اسلام کے خلاف اٹھی ہوئی ہیں، فقیرانہ انداز سے قرآن اور حدیث و تقابل ادیان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس صحیح کو اپنے دربار میں قبول درجہ بخشے، اور اس محنت کو جو ان باطل طاقتوں کے خلاف ہے، جو انحراف کر رہے ہیں اپنے مذاہب سے، اپنے ادیان سے، اپنی کتابوں سے، اپنے پیغمبروں کے ان بشارات سے، اپنے انبیاء کی بشارات سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب اس تمام تر معاملات کو امت مسلمہ کے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ آج جو حالات امت مسلمہ کی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہندوستان جیسی قوموں میں تقسیم، فتنوں میں تقسیم، عبادات میں تقسیم، مذاہبوں میں تقسیم، ادیان میں تقسیم، ایک دوسرے کے خلاف، ایک شمال کا خدا الگ، جنوب کا خدا الگ، وہ طاقتیں جن میں آریہ الگ، لنگایت الگ، یہ تمام تر تقسیم کے باوجود مسلمان کے خلاف ایک ہو کر ہندوستان میں مسلمانوں کی جینا کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں حرام کیا ہوا ہے۔ آج ہندوستانی مسلمان وہاں کا تیسرے درجے کا شہری بنا ہوا ہے۔ آج ہندوستانی مسلمان کی جو حالت زار ہے، جو ہندوستان کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، تمام تر زمین پر جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اب اس حالات زار سے امت کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، امت کو نکلنا ہے اس سے۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، قیامتوں کا ذکر کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ قیامت وسطی صغریٰ جو ہے وہ ہر انسان پر زنقدن کا عالم آتا ہے۔ اگر انسان نے وہ صغریٰ قیامت آنے سے پہلے اپنے اعمال صحیح کیے ہیں مسلمان نے، اور وہ جس کا اس سے جو ہے نا شہادت لی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادتوں کو، وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کرتا ہوا، اس زمین پر دائیں اور بائیں سلامتی پھیرتا ہوا اگر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ زنقدن اس کے لیے تکلیف سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی قربت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے وہ تڑپتا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، ان 3 سوالوں کا اگر جواب دے دیتا ہے تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ تو آج اس قیامت جو وسطی ہے، امت وسطی پر جو آج قیامت ہے، جو کرب اور اذیت ہے مسلمانوں پر، جس طریقے سے امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے خلاف کس طریقے سے گستاخانہ فلمیں بن رہی ہیں، کس طریقے سے گستاخانہ کارٹون بن رہے ہیں، کس طریقے سے ہندوستان کی جو آریہ سماج جو ہے، جو بی جے پی جو ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہندوستان کے ہندوؤں کو ورغلا کر حضور کی شان میں گستاخی کر کے اپنے اقتدار کو طول دے رہی ہے۔
صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کر رہی ہیں، تو پھر امت مسلمہ کو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اسی طرف میں آنا چاہتا ہوں دوبارہ. سوچنا ہے، امت مسلمہ کے ان تمام تر مقتدر حلقوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے، دیکھیے اگر ہم یہ دیکھیں قرآن کی طرف آ جائیں، اس وجہ سے نکلنے کے لیے، اس تزلیل سے امت مسلمہ کو نکالنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، اور یا اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو لانے کے لیے ہم انہیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآنی اصول کو اپنانا ہوگا، اصحاب کرام کی طرز زندگی کی طرف آنا ہوگا. آج یہ معاشرے میں اس ٹکراؤ کو ختم کرنا ہوگا. برادران اسلام، قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا الکافرون هم الظالمون، یہ کافر ظالم ہے. یہ آپ کی تجارت کام آئے گی نہ آپ کا ان سے تعلق کام آئے گا. آپ نے دیکھا اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے وہ کافر ظالم طاقت ہے امت مسلمہ کو دبوچ رہی ہیں، نوچ رہی ہیں. وہ حدیث مبارک کے تال میں پڑا ہوا گوشت ہے، اور جو آ رہا ہے گدھ آ رہا ہے وہ نوچ رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کافر ظالم ہے. اب ظالم سے آپ انصاف کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے فرعون ظالم تھا، وہ طاغوت تھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے انصاف کی توقع رکھی؟ شداد ظالم تھا، نمرود ظالم تھا، حمان ظالم تھا، ابو جہل ظالم تھا. تو کیا ان ظالموں کے نظام سے، اس ظالموں کے طریقوں سے، ان کی شخصیات سے کسی انبیاء نے کوئی انصاف کی توقع رکھی؟ تو پھر ہم کس طریقے سے جو کافر ظالم ہیں ان ظالموں کے نظام سے ہم اس زمین پر جو ہے سلامتی کی جو توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ کس طریقے سے سلامتی کی توقع رکھ سکتے ہیں کافر ظالموں سے؟ الکافرون هم الظالمون. اب سورہ بقرہ کو، اب تیسرے رکوع کو دیکھیے. اس تمام تر معاملات سے نکلنے کا حل اللہ نے کس طریقے سے بتایا ہے. جب آدم کی تخلیق ہو رہی ہے تو آدم کی تخلیق کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو زمین پر فساد پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین سے فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ زمین فساد پیدا کرے گا. اللہ اس تخلیق پر بتا رہے ہیں کہ میں اس زمین کو جو ہے اپنا خلیفہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. تو زمین پر خلافتی دراصل جو ہے وہ نظام خلافت دراصل امن لا سکتی ہے ان طاغوتی طاقتوں کے ذریعے. آپ کی دیکھ لیں فرعون نے کسی طریقے سے کوئی انصاف نہیں کیا، اس کے قانون میں کوئی انصاف نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، تکلیف دی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، تکلیف دی گئی. صالح علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، تکلیف دی گئی. ارے تو پھر مسلمانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کرام کی زندگی آپ کے سامنے مشعل راہ ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے اصحاب کرام کے ساتھ کیا انہوں نے انصاف کیا؟ کیا وہ سمجھے اس بات کو؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا؟ کیا ان کی کتب میں باضابطہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آنے والا وجود جو وہ آخری نبی ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود یہ طاغوتی طاقت ہے، ان سے کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ سودی نظام کو یہاں پر ختم کیا جا سکتا ہے. اگر اس زمین پہ عدل و انصاف کو لانا ہے، اس زمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و تسبیح، نصرت بالرعب کو قائم کرنا ہے، تو ہم نے اصحاب کرام کے طریقے پر چلتے ان طاغوتی طاقتوں سے، ان سلامتی کونسل سے جو اقوام متحدہ ہے جہاں پر یہ بت بنے بیٹھے ہوئے، میں اکثر کہتا ہوں یہ وہ لات اور منات کے بت ہیں جو ہر ملکوں نے لا کے، ہر قوموں نے لا کے کعبے میں سجائے تھے، ہر ملکوں نے لا کے اقوام متحدہ میں سجائے. ان اقوام متحدہ سجے ہوئے بتا، وہ کعبے میں سجے ہوئے بتا، ان بتوں سے کیا انصاف کی توقع رکھی جا سکتی تھی؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ ابو جاہل نے، کیا انہوں نے انصاف دیا؟ کیا فرعون نے انصاف دی؟ طاغوتی طاقتیں جب انصاف نہیں دے سکتی تو ان کا نظام کہاں سے انصاف قائم کر سکتا ہے؟ وہ نظام کہاں سے انصاف قائم کر سکتا ہے؟ اگر انصاف قائم کرنا ہے تو ہم نے اس نظام کی طرف آنا ہے جو نظام قرآن کا ہے، جس نظام نے اس سے پہلے یفسدون کو، فساد کو ختم کر کے اس زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کیا. کس طریقے سے کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اس کو کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی. تو یہ نظام کس طرح باطل ہے؟ ان باطل طاقتوں نے جو آج اس زمین کو بارود کا گولہ بنایا ہوا ہے، جو اس زمین کے
پر ایٹمی قوتیں کھڑی کی ہوئی ہے، یہ زمین پہ میزائل کھڑی کی ہوئے، اور صرف ان کو وہ مسلمانوں کے خلاف آج اٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اور کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا جو نیوزی لینڈ کے اندر مساجد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ عیسائی دہشت گرد ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ عیسائی دہشت گرد ہے۔ آج بابری مسجد کو شہید کیا گیا، کوئی یہی نہیں کہتا کہ ہندو دہشت گرد ہے۔ آج آپ دیکھیے بیت المقدس کو شہید کیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کی داخلہ ممنوع کر دیا گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہودی دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گردی لا کے مسلمانوں پہ مسلط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا نظام طاغوتی ہے، ان کی سوچ طاغوتی ہے، یہ وہ فرعونی طاقتیں ہیں۔ جب یہ فرعونی طاقتیں ہیں، جب ان کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے حق کا علم بلند کیا اور نظام کو بدلا، اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم نے بھی وہی طاغوتی طاقتوں کے خلاف اس نظام کو بدلنا ہے، روحانیت کی طرف آنا ہے۔ اب روحانی طریقے سے ہی یہ عقیدہ ختم نبوت کیا؟ یہ روحانی طریقہ ہے۔ کسی نبی کو انسان نے ووٹ دے کر نہیں بنایا۔ اب آمنت باللہ میں دیکھیے نا، آپ جو ایمانیاتی کونسل امت مسلمہ کی جو مشترکہ ایمانیاتی کونسل ہے ہماری، اس ایمانیاتی کونسل میں دیکھیں، ان اللہ آمنت باللہ، ایمان لا رہے کس پر؟ اللہ پر۔ کیا اللہ کو انسان نے ووٹ سے بنایا؟ وہ ملائکتی، کیا ملائک کو انسان نے ووٹ سے بنایا؟ کیا کتابوں کو انسان نے ووٹ سے بنایا؟ کیا رسولوں کو انسان نے ووٹ سے بنایا؟ منتخب کوئی ہوا کسی بھی طریقے سے؟ یہ پوری صلاح اب دیکھ لیں ایمانیتی کونسل کو، تو پھر یہ طاغوتی نظام سے ہم توقع رکھ رہے ہیں، پھر طاغوتی طاقتوں سے ہم توقع رکھ رہے ہیں، جو طاغوتی طاقتوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ الکافرون هم الظالمون، یہ کافر ظالم ہے۔ آج آپ نے دیکھا دہشت گردی کے نام پہ ہم نے اتحاد کیا، لیکن ہماری اپنے لوگوں پہ ڈرون حملے کر کے ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کو، میں اکثر کہتا رہتا تھا اگر ڈرون طیارے میں کوئی مر رہا ہے تو مسلمان مر رہا ہے، حضور کا امتی مر رہا ہے۔ اگر جٹ طیارے کی بمباری سے کوئی مر رہا ہے تو مسلمان مر رہا ہے، حضور کا امتی مر رہا ہے۔ اگر خودکش دھماکے سے کوئی مر رہا ہے تو کون مر رہا ہے؟ ارے حضور کی امتی۔ یہ حضور کی امت کے خلاف یہ طاغوتی سازشوں، جو طاغوتی طاقتیں نے ایک جو نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کو توڑنے کا، اس عنکبوت کو توڑنے کا، اس عنکبوت کی جالے کو توڑنے کا۔ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے؟ عنکبوت کے جالے کو معمولی انگلی لگاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس زمین پر اس نظام کو دیکھنا ہے جس نے آ کے عدل کو قائم کیا، جس نے آ کے انصاف کو قائم کیا، جس نے آ کے زمین پر جو ہے اس زمین کو فردوس بنایا، جس کو اللہ نے، دیکھیے کائنات کا نظام ہے نا برادران اسلام، ذرا غور کیجئے ان باتوں پہ، چھوڑیے ان فرقہ پرستیوں کو، چھوڑیے تکفیر، کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ سوشل میڈیا بھری پڑی ہوئی ہے، ممبر و محراب کی تقدس پامال ہو رہی ہیں، صبح و شام کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ چھوڑیں کفر کے فتووں کو، آئیے قرآن کی بشارات کی طرف، آئیے اس نظام مصطفی کی طرف، آئیے اس نظام خلافت کی طرف جو زمین پہ امن دے گا۔ کیونکہ دیکھیے کائنات کے نظام کو اللہ نے تخلیق کیا، اس میں کسی انسان کا دخل ہے؟ جو سورج کی گردشیں ہیں، جو رات دن کی تبدیلی ہے، جو ایام کی تبدیلی ہے، جو مہینوں کی تبدیلی ہے، جو سالوں کی تبدیلی ہے، جو موسموں کی تبدیلی ہے، جو نباتات کی تبدیلی ہے، جو شجر پیدا ہو رہے ہیں، جو میوے پیدا ہو رہے ہیں، جس تمام تر چیزیں آپ دیکھیے گرمیوں کے دنوں میں دن کس طریقے سے بڑھتا جاتا ہے، مائنڈ میں ایک مائنڈ کا دن کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا، دن بڑھتے جا رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، اس کے اوپر انسان چل رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ زمین گھوم رہی میں گر جاؤں گا۔ یہ سب نظام کو اللہ نے کس طریقے سے کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے اس نظام میں کوئی ریب نہیں، جس طرح قرآن میں کوئی ریب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی ریب نہیں، وہ اس زمین پہ آخری نبی ہے، تو پھر اللہ کے نظام میں جب کوئی ریب نہیں تو پھر وہ نظام جو اللہ نے آپ کے لیے آدم علیہ السلام سے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، جو عدل و انصاف کا نظام ہے، جو اس زمین کے اوپر جو ہے نا عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ لہٰذا میری درخواست ہے امت مسلمہ کے مخیر حضرات سے، میری درخواست ہے صاحب عقل سے، میری درخواست ہے صاحب علم سے، میری درخواست ہے امت مسلمہ کے تمام تر علماء کرام سے، خطبہ حضرات سے، مسلح افواج کی نوجوانوں سے، میری درخواست ہے تمام بیوروکریٹ سے، میری درخواست ہے تمام وکلا برادری سے، میری درخواست ہے تمام ڈاکٹر حضرات سے، میری درخواست ہے ہر اس
غریب سے چھوٹے بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے مسلمان سے میں سب سے التجا درخواست کرتا ہوں، آئیے اس نظام کی طرف جو نظام عدل ہے، جو نظام اس کائنات کا اللہ نے بنایا ہے۔ ان طاغوتی نظاموں میں کوئی عدل نہیں۔ جس طاغوت کو فرعون نے، جس طاغوتی طاقت شداد نے، کیا وہ عدل قائم کر سکی؟ کیا وہ تباہ نہیں ہوئی؟ یہ طاقتیں تباہ ہونے والی ہے، جس کو قرآن کا صاف فیصلہ ہے یہ تباہ ہوں گی۔ یہ طاقتیں جب وہ خود طاقتیں تباہ ہوں گی تو ان کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ برادر اسلام، قابل غور بات ہے، کیا یہ طاقتیں تباہ نہیں فرعون کی؟ کیا شداد کی طاقتیں تباہ نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کائنات میں عاد و سمود کی واقعات کو، ان کی قوتوں، ان کی طاقتوں کو؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہر نبی کے مقابل میں آنے والی اس قوم کے ان طاقتوں کو کس طرح اللہ نے صف ہستی سے مٹا دیا؟ برادران اسلام، تو پھر جب وہ طاقتیں ختم ہونے والی ہے تو ان کا نظام بھی ختم ہو چکا۔ پھر اس نظام جب ختم ہو گیا تو پھر یہ نظام کہاں سے ہم لے کے چل رہے؟ کہتے جی اس معاشرے کے اندر امن لائیں گے، انصاف آئے گا، عدل ہوگا۔ کس طریقے سے ہوگا جب نظام ہی عدل کا نہیں ہے؟ جو نظام عدل کا نہیں ہے، کیا نظام وہ عدل لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ تو پھر ہم نے اس نظام کی طرف آنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر آپ نے جو نظام لایا ہے نا وہی نظام تو آخری ہے نا۔ جب نبی آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سب کا ایمان ہے، تو جب نبی آخری ہے تو پھر آخری نبی کا آخری نظام کو آپ دیکھیے، اسی نظام کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعوت دیتا ہوں میں ان تمام تر مخیر حضرات سے کہ آئیے اس نظام کو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے فقراء کا ساتھ دے۔ اس تکفیر سے، ممبر و محراب کی اس توہین سے نکلے جو ممبر و محراب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے رحمت کا محراب ہے، اس کو زحمت نہ بنائے۔ اس تکفیر کو ختم کیجئے۔ امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اکٹھا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت، کہ اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم اس نظام کی طرف بڑھیں۔ یہ 18واں درس ہے۔ یہ درس کا سلسلہ اللہ نے جب تک یہ چلتے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ میری زبان کی گرے کھولے تاکہ میں اس کائنات کی، اس فلسفے سے، تخلیق کائنات کے مقصد سے، قرآن سے، اس انسان سے، وتلک الایام کی تدبیر سے آپ اور امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو جن کو آج گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس مملکت کے اندر ایک تکفیر پیدا کر دی جا رہی ہے، ایک ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، پارٹی ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ آج امت مسلمہ کے خلاف باطل طاقتیں ہم کو ایک سمجھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہندوستان کے اندر جو مسلم کچھ فسادات ہوئے، کیا اس میں کوئی دیکھا گیا کہ یہ بریلوی ہے؟ یہ کوئی دیکھا گیا کہ یہ دیوبندی ہے؟ کیا یہ کوئی دیکھا گیا کہ یہ شیعہ ہے؟ کیا یہ دیکھا گیا کہ یہ وہابی ہے؟ ارے تو مسلمان ہے۔ کافر آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور آپ پارٹیوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوا سماق المسلمین کی، اللہ کے حکم کو تابع بن کے اپنے آپ کو فخر سے کہو کہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اس کا امتی ہونے پر آپ پر فرائض آ جاتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے فرائض ہیں آپ پر۔ آپ نے شہادت دینی اللہ کی ان الہان باطل سے، ان فرعونی طاقتوں سے، ان شدادی طاقتوں سے، ان نمرودی طاقتوں سے۔ آج جو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو فرعون نے جاری کیا تھا، کہ وہی یہ آرڈر چلایا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ختم کر دو تاکہ وہ جو ہے نا زمین پر جو ہے نا وہ نظام نہ آ سکے، جو نظام جو ہے انقلاب کا تھا۔ آج نیو ورلڈ آرڈر صرف یہ غلبہ اسلام کے خلاف، یہ اسلام فوبیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے۔ ارے آرڈر تو اس زمین پہ اللہ کا چلے گا، نظام تو اس زمین پہ اللہ کا چلے گا، وہ نظام اس زمین پہ اللہ کا عدل و انصاف کا چلے گا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو ان سب کے لیے ہم نے متحد ہونا ہے، ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے۔ آج اپنی سیاسی بیان بازی کے لیے پاکستان کی فوج کو متنازع بنایا جا رہا ہے، آج اپنی سیاسی ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حرمت کے نام کی سیاست کی جا رہی ہے۔ خدا را میں دعوت دیتا ہوں اس گرداب سے نکلے۔ پاکستان کی فوج نیوٹر نہیں ہے، وہ اس ملک کی
امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کی سپاہی حصہ دار ہیں، اس ملک کے تحفظ کی حصہ دار ہیں، اس ملک کی بقا کی حصہ دار ہیں، اسلام کی بقا کی حصہ دار ہیں، قرآن کی عظمت کی حصہ دار ہیں۔ وہ اس نظام کو جو نظام مصطفی ہے اس کو لے کے چلنے کے لیے اللہ نے اس پاکستان کو بنایا ہے۔ اس پختون تو پاکستان کی فوج یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، خدا رہے ان کو متنازع نہ بنائیں، ان کی تنازع اپنے ذاتی ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سپاہیوں کو آپس میں نہ لڑائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارتقا، بے شک 100 غلطیاں ہیں اس کے اندر، ان غلطیوں کو سدھارنا ہے، ان غلطیوں کو نکالنا ہے، امت کو متحد کرنا ہے، وفاق کی علامت ہے۔ تو برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 18واں درس ہے، اور ہم تقابل ادیان کے ذریعے، اس نظام کے ذریعے جس نظام کے ذریعے نصرت بالرعب ہوتی زمین پر مسلمانوں کو، جس کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت قائم ہوئی تھی، جو نظام قرآن نے تیسرے سپارے میں، تیسرے رکوع میں قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے، جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس کے لیے آدم علیہ السلام کی روحانی تشکیل ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نا فی الارض خلیفہ، اللہ اکبر، زمین پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، انہیں آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ خلافت کا نظام تو زمین کے اوپر ہے، اس زمین پر خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو آپ کی، میری، اس امت مسلمہ کی ہر بڑے، ہر بچے، ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر انسان کی کسی بھی فرقوں سے ہٹ کر امت مسلمہ نے ایک متحد ہو کر اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، کیونکہ اسلام ہی سلامتی کی ضامن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔